ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ پرستان میں ایک بے حد غریب پری اپنی بیٹی کے ساتھ ٹوٹے پھوٹے گھر میں رہتی تھی۔ اس پری کا نام عذرا اور اس کی بیٹی کا نام شہناز تھا۔ کچھ عرصے پہلے وہ لوگ کافی امیر تھے۔ عذرا پری کا شوہر تجارت کرتا تھا اور ان کے گھر میں خدا کا دیا سب کچھ موجود تھا، مگر پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ عذرا پری کا شوہر بیمار پڑ گیا۔ بیماری اتنی بڑی کہ اپنا کام وام سب چھوڑ چھاڑ وہ چارپائی سے لگ گیا۔ عذرا پری کو اپنے شوہر سے بے حد محبت تھی۔ اس نے اپنے شوہر کی اعتماد داری میں دن رات ایک کر دیے، اس کی بیماری پر پیسہ پانی کی طرح بہایا۔ مگر اس کے باوجود اس کا شوہر اسے اور ننھی پری شہناز کو اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ ان کے پاس جتنا روپیہ پیسہ تھا وہ سب عذرا پری کے شوہر کی بیماری میں لگ گیا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد وہ لوگ کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گئے۔ اپنی گزر بسر کے لیے عذرا پری نے چند گھروں میں جھاڑو برتن اور دوسرے کام شروع کر دیے۔ اس طرح ماں بیٹی زندگی کے پورے دن کرنے لگے۔ ان کے پڑوس میں ایک دیو بھی رہتا تھا جس کا نام کالا دیو تھا۔ جب عذرا پری کا شوہر بیمار تھا تو عذرا پری نے علاج کے لیے کالے دیو سے کچھ رقم قرض لی تھی۔ وہ رقم ابھی تک ادا نہیں ہوئی تھی۔ کالا دیو ہر روز عذرا پری سے اپنی رقم واپسی کے لیے اصرار کرتا تھا، مگر عذرا پری کے پاس تو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی۔ وہ کالے دیو کو اس کی رقم کہاں سے لا کر دیتی؟ کالا دیو اس کا انکار سن کر منہ بنا کر چلا جاتا تھا۔ ایک روز وہ پھر عذرا پری کے گھر آیا۔ اس روز وہ بہت غصے میں معلوم دیتا تھا۔ اس نے آتے کے ساتھ ہی پانی کے گھڑے پر ایک لات ماری اور دھم سے جو چارپائی پر بیٹھا تو چارپائی کی پٹی ہی ٹوٹ گئی۔ عذرا پری سہم کر ایک کونے میں دب گئی۔ اس کی بیٹی شہناز پری نے خوف زدہ انداز میں کہا، امی جان چارپائی تو ٹوٹ گئی، اب رات کو ہمیں زمین پر سونا پڑے گا۔ کالا دیو غصے میں بولا، عذرا پری اگر مجھے یہ پتہ ہوتا کہ تم میری رقم واپس کرنے کا نام ہی نہیں لوگی تو میں کبھی تمہیں رقم ادھار دینے پر راضی نہ ہوتا۔ تم مجھے کیا سمجھتی ہو جو میری رقم ادا کرنے کا نام ہی نہیں لیتی ہو؟ عذرا پری گڑ گڑا کر بولی، بھیا کالے دیو، میری آمدنی بہت کم ہے، ہمارا گزارا بہت مشکل سے ہوتا ہے۔ کالے دیو نے عذرا پری کی بیٹی شہناز پری کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے بولا، جب تک تم میرے پیسے واپس نہیں کرو گی میں تمہاری بیٹی کو اپنے گھر میں نوکرانی بنا کر رکھوں گا۔ میرے گھر کی صفائی، کھانا پکانا، جھاڑو دینا، برتن دھونا، پودوں کو پانی دینا اور کپڑوں کی دھلائی، یہ تمام کام اب تمہاری لڑکی انجام دے گی۔ عذرا پری کالے دیو کے سامنے گڑ گڑانے لگی، مگر اس کا دل ذرا سا بھی نرم نہ ہوا۔ وہ شہناز پری کو اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ اس کا گھر بہت بڑا تھا۔ اس میں 8 بڑے بڑے کمرے اور ایک بہت وسیع باغ تھا۔ شہناز پری کو کالے دیو کا گھر بہت پسند آیا۔ شہناز 8-10 برس کی ایک ذہین لڑکی تھی۔ اس نے سوچا اگر وہ کالے دیو کا حکم نہیں مانے گی یا اس کے گھر سے بھاگ جائے گی تو وہ جا کر اس کی امی کو تنگ کرے گا، اس لیے وہ چپ چاپ کالے دیو کا ہر کام کرنے لگی۔ صبح اس کے لیے ناشتہ بناتی، دوپہر کا کھانا پکاتی اور پھر گھر کے دوسرے کاموں میں جٹ جاتی۔ ان کاموں سے فارغ ہوتی تو شام کے کھانے میں لگ جاتی۔ کالے دیو کو بھوک بہت لگتی تھی۔ شہناز پری کے آ جانے سے کالے دیو کو بہت آرام ہو گیا تھا۔ پہلے اسے اپنا کام خود کرنا پڑتا تھا، مگر اب اسے کھانا بھی پکا پکایا مل جاتا تھا اور کپڑے بھی دھلے دھلائے مل جاتے تھے۔ نہ جھاڑو دینا پڑتی تھی اور نہ برتن دھونا پڑتے تھے۔ اب وہ سارا دن مزے سے اپنے باغ کی ہری بھری گھاس میں ٹانگ پہ ٹانگ دھرے آرام سے لیٹا رہتا تھا۔ ایک روز وہ اپنے باغ میں لیٹا ہوا تھا کہ اچانک اس کی نظر کھجوروں کے درخت پر پڑی۔ ان درختوں میں کھجور لگے ہوئے تھے اور پک گئے تھے۔
پکے ہوئے کھجوروں کو دیکھ کر کالے دیو کے منہ میں پانی بھر آیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور پھر ایک کھجور کے درخت پر چڑھنے لگا۔ ابھی اس نے آدھا فاصلہ ہی طے پایا تھا کہ اچانک اس کا ہاتھ شہد کی مکھیوں کے چھتے پر ٹکرا گیا۔ ہزاروں مکھیاں بھنبھناتی ہوئی اس کی طرف لپکیں اور کالا دیو شہد کی مکھیوں سے بہت ڈرتا تھا۔ انہیں اپنی طرف لپکتا دیکھ اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس کے منہ سے چیخ نکلی اور اسی گھبراہٹ کی وجہ سے اس کے ہاتھوں سے درخت کا تنا بھی چھوٹ گیا اور وہ دھڑام سے زمین پر گرا۔ اس کے گرنے کا دھماکہ بہت زور سے ہوا تھا۔ شہناز پری کالے دیو کی پھٹی ہوئی قمیص سی رہی تھی۔ وہ بھی یہ دھماکہ سن کر چونک پڑی۔ وہ بھاگ کر جو کھڑکی کے قریب آئی تو اس نے کالے دیو کو زمین پر گرا ہوا دیکھا۔ وہ جلدی سے باغ میں گئی۔ کالا دیو درد کے مارے کرکرا رہا تھا۔ اس نے اپنی ایک ٹانگ کی پنڈلی کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا ہوا تھا اور اپنا بڑا سا منہ پھاڑ کر دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ شہناز پری اسے چپ کرانے کی کوشش کرنے لگی۔ کالے دیو نے اپنی قمیص کی آستین سے ناک پونچھی اور بھرائی ہوئی آواز میں بولا، اتنی جلد بازی سے سر کے بل گرا ہوں۔ سر بہت مضبوط ہے، اسے ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچا ہے، مگر ہائے میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ شہناز پری، اب میں چلوں پھروں گا کیسے؟ مجھے اپنے گناہوں کی سزا مل گئی ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں کے دل دکھائے ہیں، اسی وجہ سے مجھے آج یہ دن دیکھنا پڑا ہے۔ یہ کہہ کر کالا دیو پھر رونے لگا۔ شہناز پری نے اسے تسلی دی اور اسے بڑی مشکلوں سے اس کے کمرے میں لائی۔ کالا دیو اپنے بستر پر لیٹ کر ہائے ہائے کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا، شہناز پری، تمہاری نانی کے پاس جادو کا مرہم ہے، اس کے لگانے سے میری ٹانگ ٹھیک ہو سکتی ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ میرے گڑ گڑانے کے باوجود بھی مجھے وہ مرہم نہیں دیں گی۔ وہ مجھ سے بہت ناراض ہیں کیونکہ آج سے چند سال قبل انہوں نے اپنے کھیتوں میں پانی دینے کے لیے اپنے گھر کے پاس ایک بہت بڑا گہرا کنواں کھودا تھا۔ وہ علاقہ چونکہ پہاڑی علاقہ ہے، اس لیے کنواں بہت مشکل سے کھودا گیا تھا، مگر میں نے شرارت کرنے کی نیت سے اس کنویں میں دوبارہ مٹی اور پتھر بھر دیے تھے۔ میری یہ حرکت تمہاری نانی نے دیکھ لی۔ اس دن سے وہ میری شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ اتنا کہہ کر کالے دیو نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد اسے نیند آ گئی۔ شہناز پری بہت رحم دل تھی، حالانکہ کالے دیو نے اس کا اور اس کی ماں کا دل دکھایا تھا، مگر اس کی ٹانگ ٹوٹ جانے کے بعد اسے کالے دیو سے ہمدردی ہو گئی تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ کالا دیو پھر سے چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے۔ اسے اب اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا تھا۔ جب کالا دیو سو گیا تو شہناز پری اس کے گھر سے نکلی۔ وہ اپنی نانی اماں کے گھر جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ نانی اماں کے گھر پہنچ گئی۔ بڑھاپے کی وجہ سے نانی اماں بہت کمزور ہو گئی تھیں۔ انہوں نے شہناز پری کو دیکھ کر بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ شہناز پری نے نانی اماں کو بتایا کہ چونکہ ان کی امی نے دیو سے قرضہ واپس نہیں کیا، اس لیے وہ اس کام کاج کرنے کے لیے گھر لے آیا۔ اب درخت پر گرنے کی وجہ سے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ اسے اپنی غلطیوں کا احساس بھی ہو گیا ہے۔ وہ بہت تکلیف میں بھی ہے، اس لیے وہ ان کے پاس جادوئی مرہم لینے آئی ہے تاکہ کالے دیو کا علاج کر سکے۔ نانی اماں دل کی بہت اچھی تھی، حالانکہ اس دیو نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا، مگر انہوں نے شہناز پری سے کہا، بیٹی میں تمہارے رویے سے بہت خوش ہوں۔ وہ دیو اچھا نہیں ہے، اس نے تم لوگوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، مگر اس کے باوجود تم اس کی مدد کرنا چاہتی ہو۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تمہارا اچھا سلوک دیکھ کر اسے مزید اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے گا۔
یہ کہہ کر نانی اماں نے جھٹ سے پرانی سی صندوق میں سے جادو کا مرہم نکال کر شہناز پری کو دے دیا اور بولی، اگر میری طبیعت ٹھیک ہوتی تو میں بھی تمہارے ساتھ ہی چلتی۔ خیر اب تم جلدی سے اسے لے کر جاؤ، اس کے لگاتے ہی دیو ٹھیک ہو جائے گا۔ نانی اماں نے شہناز پری کو رخصت کر دیا۔ نانی اماں نے رخصت ہو کر وہ پھر کالے دیو کے گھر پہنچی اور اسے جگا کر بولی، میں جادو کا مرہم لے آئی ہوں۔ کالا دیو تو خوشی کے مارے اچھل پڑا۔ شہناز پری نے اس کی پنڈلی پر جادو کا مرہم لگایا تو کالا دیو پہلے کی طرح ہی بھلا چنگا ہو گیا، اس کا درد بھی غائب ہو گیا اور وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا۔ اپنی ٹانگ کے ٹھیک ہو جانے سے اس کو بہت خوشی ہوئی۔ وہ اپنے پورے گھر میں ناچا ناچا پھر رہا تھا۔ کالے دیو کو احساس تھا کہ شہناز پری نے اس کی زیارتیوں کا بدلہ نیکی کی صورت میں دیا ہے۔ اسے اپنے پچھلے رویے پر بے حد شرمندگی ہونے لگی۔ اس نے عذرا پری اور شہناز پری سے اپنی تمام غلطیوں کی معافی مانگی اور عذرا پری کا قرض بھی معاف کر دیا اور اسے اپنی طرف سے ایک تھیلی بھر کر اشرفیاں بھی دیں۔ اور اس کے علاوہ عذرا پری کو اپنی بہن بھی بنا لیا تھا اور ان دونوں کو اپنے گھر میں ہی لے آیا۔ عذرا پری کے دن پھر گئے۔ اس نے دوسروں کے گھر کام کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ لوگ نہایت عیش و آرام سے رہنے لگے تھے۔ کالا دیو بھی بے حد شریف بن گیا تھا۔ کالے دیو کی اس تبدیلی پر سارے لوگ حیران تھے۔ ان لوگوں کو کیا پتہ تھا کہ شہناز پری کی ایک ذرا سی نیکی کالے دیو کو راہ راست پر لے آئے گی۔ اب وہ تینوں ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اگر یہ کہانی آپ سب کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا بالکل بھی مت بھولیں کہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں۔